آج جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہب کو کس انداز سے پیش کریں، اور یقیناً ہمیں اسی انداز سے پیش کرنا ہوگا جو انداز ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سکھایا۔ اور وہ کیا؟ کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل دو۔ اگر آپ دعویٰ کریں گے اور اس اپنے دعویٰ کی صداقت میں دلیل و برہان پیش نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے پاکستان میں 75 سال لوگوں کے اخلاقیات اور عقائد کو سنوارنے کے لیے محنت کی، اور اس کا کیا نتیجہ ہے وہ آپ کی اور میرے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت اس وقت کتنی بہتر ہے اور کتنی ابتر ہے۔ اور رہی عقائد کی بات، عقائد کے موضوعات کو ہم نے اس قدر اختلافی اور جھگڑے والا موضوع بنا دیا ہے کہ لوگ سننے والے پہلے سے زیادہ الجھ گئے ہیں۔ اس بدلتے ہوئے زمانہ میں نے جو قرآن سے رہنمائی لی وہ یہ کہ دین ہر دور کے تقاضوں کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں بہتر رہنمائی دیتا ہے۔ مسلمانوں کے اعتقادی اور اخلاقی تربیت کے لیے جس قدر آپ نے کام کیا اور جس قدر آپ نے موٹیویشن کی، جس قدر آپ نے پروپیگنڈا کیا، جس قدر آپ نے بڑی احسن طریقے سے آپ نے کمپین چلائی، مگر اس کا نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ کو قوم کے اخلاقی گراوٹ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ آج 100 میں سے 10 لوگ آپ ان کو نکال دیجئے، باقی لوگوں کی اخلاقی حالت کا آپ جائزہ لے لیجئے۔ کتنے لوگ سچ بولتے ہیں، کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں اب سمجھتے، اور کتنے ہیں جو گناہوں کے ارتکاب کرنے کے بعد اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، رشوت کا بازار گرم ہے۔ آپ تھانے اور کچہریوں میں چلے جائیں تو ظلم پھر ظلم مظلوم انسانیت پر توڑا جاتا ہے۔ آپ اپنی 75 سالہ محنت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں پاکستان کی اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں تو یقیناً آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری دعوت و تبلیغ نے وہ نتائج نہیں پیدا کیے جو اسے پیدا کرنے چاہیے تھے۔ ذرا رک کر ہم سوچیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو فقر ہے یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ محتاجی، غربت، افلاس یہ انسان کو بے دین بنا دیتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، آپ اس کو لاکھ اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہیں، اسے لاکھ قبر اور آخرت کے بارے میں ڈراتے رہیں، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غنا ہوتا ہے، تونگری ہے، خوشحالی ہے، یہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اب آئیے اس دور میں ہمیں اپنے موٹیویشن، اپنی دعوت و تبلیغ، اس کا رخ تبدیل کرنا ہوگا،
اور تبدیل کرنے کے بعد جتنی محنت ہم نے 75 سال میں کی اس سے چوتھائی محنت بھی ہم کریں گے تو ہمارے ملک کے حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں جسے قرآن نے تسخیر کائنات کہا ہے۔ تسخیر کائنات یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے پروپیگنڈا کیجیے، موٹیویشن کیجیے، اپنے ممبر و محراب سے اس کی اہمیت کو بیان کیجیے تاکہ ہمارے ملک کا سرمایہ دار وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور اسے دین، مذہب اور اللہ کی رضا کا راستہ سمجھتے ہوئے اپنے وسائل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ پر، ایجادات پر خرچ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ یقین جانیے آج کے اس دور میں اگر آپ ایک غریب کی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایک پریشان حال باپ جو اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، اس کو آپ خوشحالی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے میں آگے بڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں صنعتی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، وعدہ وفائی کی ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ضروری تھا، ضروری ہے، اور ہم 75 سال اسی پر کام کرتے رہے، لیکن قوم سچائی کی طرف نہیں آ سکی، قوم دیانتداری کی طرف نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان مالی طور پر غریب ہی نہیں بلکہ بدحال ہو اور وہ اپنے بچوں کے 3 ٹائم کی روٹی بھی عزت سے کمانے کے قابل نہ ہو تو پھر اخلاقیات کا سبق بھول جاتے ہیں۔ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، دین بھول جاتا ہے، مذہب یاد نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی دنیا جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، آج انہی کا دنیا کی معیشت پر ان کا کنٹرول ہے۔ ہم کیوں نہ اس راستے کی طرف آئیں کہ ہم بھی کچھ ایجاد کریں، ہم بھی کچھ نئی چیز بنائیں، ہم بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آئیں۔ اور بالخصوص اس موقع پر میں سکول اور کالج کے جو مالکان ہیں، سکول اور کالج کو یہ تعلیم کو جو دیکھتے ہیں، سکول اور کالج کے نصاب ترتیب دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تعلیمی بنیادوں پر، نصابی بنیادوں پر مدارس ہوں یا سکول و کالج ہوں، یہ سب اس وقت بانجھ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکول و کالج اور مدارس ایک نوخیز نسل پیدا کریں تو پھر ہمیں اپنے نصاب تعلیم میں تحقیق، تسخیر، سائنس، ٹیکنالوجی ان مضامین کو رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو لیبارٹریز میں بٹھانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ آپ کو نئے نئے نظریے ایجاد کر کے نئی نئی چیزیں آپ کو بنانی ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کے پاس یہ لیبارٹریز ہیں، آپ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ محنت کریں، تجربات کریں۔ 1000 بار تجربہ کرنے کے بعد کوئی ایک چیز دریافت ہوتی ہے، کوئی ایک چیز ایجاد ہوتی ہے۔ آئیے ہمیں رک کر مذہبی لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، اس کے ساتھ ساتھ سکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس سے وابستگان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان اور اپنی قوم کے مقدر کو بدلنے کے لیے اپنے 75 سالہ رویے کو یا تو یکسر ترک کرنا ہوگا یا اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم اور اضافہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک دن کا تجربہ نہیں، 75 سالہ تجربہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں صرف ایک ہی چیز بڑھا سکے ہیں، وہ ہے افرادی قوت۔ نہ ہم اپنی معیشت بڑھا سکے، نہ اپنی تعلیم میں اضافہ کر سکے، نہ پڑھے لکھے لوگوں میں اضافہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر سوچنا چاہیے اور فوری سوچنا چاہیے، اور نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ سوچنے کے بعد بہتر حکمت عملی کو متعارف کرانا چاہیے۔ اور یہ میرا اکیلے کا کام نہیں، اور نہ میں یہ کام اکیلا کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک صدا لگائی ہے
ایک پکار آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے